جمعرات کے دن 3 مرتبہ بتائے ہوئے طریقے سے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل جمعرات کا پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس بندے نے جمعرات والے دن صرف 3 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائی ہوئی طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، تمہارے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ دوستوں کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ جمعرات کے دن کا یہ بہت ہی خاص سچا عمل، دکھوں پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں زندگی میں، ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو ہر جمعرات کو پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وہ عمل ہے، یہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ تمہیں ایسا عمل دوں گا، جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہے انشاءاللہ۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ غربت سے، دولت سے ڈھیر لگانے والا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جمعرات کا یہ بڑا ہی معجزاتی عمل ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھٹکے میں اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، کسی اپنے کسی پرائے نے اگر آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے، یہ نظر بد ڈالی ہے، تو دوستو تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں چاہو تو لے سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے، دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے، یہ ہر بیماری، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، وہ لوگ جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی اگر کوئی بھی حاجت، کوئی مراد آپ کی پوری نہیں ہوتی، آپ نے یہ چھوٹا سا آسان سا طاقتور وظیفہ، اس کی گارنٹی کوئی مانگے تو بے شک دینے کو تیار ہوں۔ آج اسٹامپ کے پیپر پر لکھوانا کوئی چاہتا ہے تو لکھوا لو، ایک دن کے اندر آپ کے مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ یہ چھوٹا سا آسان سا اتنا طاقتور ہے وظیفہ، دیکھیں کیونکہ اتنا خاص ہے، رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر اور طاقت، جتنی قدر و قیمت بتانا شروع کروں اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، یہ صفات بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔
جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ آپ خود پر اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، بہتری کا عدالہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ یا محمد سورہ کوثر کے ساتھ جمعرات کے دن بڑا ہی خاص وظیفہ۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل نہ تم نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا۔ آج وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو بے گھر ہے، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں۔ یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر، لاچاری سے نکال کر، مجبوری سے نکال کر عالی مقام پر لے آتا ہے، فوری طور پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے جو آج تک نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف اللہ پاک کے ان ناموں کو آپ نے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ والو، یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی محتاج نہیں رہتا۔ آج تک آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا اور یا اللہ یا محمد کا ایسا آسان سا وظیفہ کہ جسے جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ یا میں نے عمل بہت سے بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، اب آپ کو بتایا ہے، جو تھک چکے ہیں ان کو بھی بتایا ہے، جو لاچار ہو چکے ہیں، جن کے گھروں میں کئی سالوں سے غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دست بیٹھے ہیں، یہ بھی وہ عمل پڑھتے ہیں۔ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب، ایسے غیبی مدد سے نوازتا ہے کہ تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا آج دن بھر میں جمعرات کا پورا دن موجود ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں فوری طور پر کوشش کرنا، جب پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں دوستوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دکان میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں، یہ خالی دکانیں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور کوشش کرنا کہ جمعرات کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر، چاہے تو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور جو لوگ اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ کون اللہ کا ولی ہے؟ کون اس میں نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا کر دے؟ درود پاک 3 بار کم از کم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا آپ کو جو بھی بہتر لگے۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوراً آپ نے جو بھی آپ کی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، گاڑی چاہیے، دولت کے ڈھیر چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لیں، بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، دوستوں جوان بیٹوں بیٹیوں کی نوکری کے لیے پڑھ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی کوئی پریشانی مصیبت تو اس کے لیے آپ لوگ نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، اسے اسی ترتیب تعداد بتائے گئے طریقہ کار سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 نمبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔
جو بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راستے کھول لیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، فرشتے بندے کا نام رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو اللہ والو اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلا وظیفہ جمعرات کے دن 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اب اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 3 نام جو آپ کو میں بتلا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کامل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں یاد رکھیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ 300 اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں اور رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے پھر جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو 100 دانے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 100 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو، تو اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے، جس پر نمبرنگ آتی ہے، جس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت اور کامل یقین سے پڑھیں۔ یہ ایسا مجرب، ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ ایک پر نیکی کا فرشتہ جو آپ کی نیکیاں دیکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر پیش ہوں گے، اللہ کو بتائیں گے کہ آج تیرے بندے نے تجھے جمعرات کے دن یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ کر پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے عطا کر دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے 100 بار جو پڑھ لیں اور دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں،
میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ بڑا رحمان، وہ بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتا ہے کہ میں نے بڑے وظیفے پڑھے، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج یہ عمل کرے، بھکاری بن کر، آج فقیر بن کر جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ خالی جولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو دیتا ہوں جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ نے اس عمل کا اینڈ تک پورا عمل سمجھنا ہے، سننا ہے خدارا، ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی اس کی اسکپ نہ کیجیے گا۔ اب کیا کرنا ہے میرے دوستوں، اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری کائنات کا دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت یہ رحمتیں یہ برکتیں ہر شے سجائی گئی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس قدر قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک سے یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے پھر جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھتے ہی غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، جو وہ ساری نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے نہ مل سکا، جو آج تک ہم قصے کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات دکھاتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنتے آئے ہیں، تو دوستوں آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد چار بار ہو گیا، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس عمل میں صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص و نیت سے پڑھنا ہے، اور دھیان رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے مل جائے گا، ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اس دوران آپ کی اگر آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیں آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ اب آپ نے آج جمعرات والے دن جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تیسرے نمبر پر دوستوں، بھائیوں بہنوں، بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے۔ اب آپ نے جمعرات کے دن کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آخر میں جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا کامل وظیفہ ہے کہ دنیا کی تمام وظیفوں پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کا ایسا طاقتور وظیفہ
جب آپ لوگ جمعرات کے دن اس عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں الحمدللہ 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 کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب کوئی مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ یہ جملہ اللہ کی عظمت، مہربانی اور تمام مخلوقات پر اس کے احسانات کو تسلیم کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان کا دل سکون حاصل کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے قریب ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے، مثلاً سورہ فاتحہ میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ کہف میں الحمدللہ۔ روزانہ میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اگر بندہ چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے ورد کرتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جاتی ہیں جو کسی وظیفے سے نہ مل سکا۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اللہ والے انہیں الحمدللہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ 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 تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دل سے، یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آج جمعرات کے دن اس عمل کو اجازت سب کو ہے۔ جو میرا بہن بھائی دکھیارا، غم کا مارا دوست احباب آج کے اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، چاہے ایک جمعرات پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بن جائیں گی جو آج تک نہ مل سکا۔ جمعرات کا یہ عمل پڑھتے ہی رب کریم انشاءاللہ آپ کی جھولیوں میں بڑھ دیں گے، ہر طرح کی مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ تو پھر آ کر مجھے کہنا، آپ نے اس مجرد ترین عمل کا آخری وظیفہ الحمدللہ کا اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ جب آخری وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں اور اب رب کریم سے اپنے خوب